اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فضل الناس عمر بن الخطاب بأربع بذكر الأسارى يوم بدر أمر بقتلهم فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وبذكره الحجاب أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن فقالت له زينب: وإنك علينا يا ابن خطاب والوحي ينزل في بيوتنا فأنزل الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وبدعوة النبي: اللهم أيد الإسلام بعمر وبرأيه في أبي بكر كان أول ناس بايعوا. رواه أحمد. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے حضرت عمر کو باقی لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ چار چیزیں، ایک تو بدر کے قیدیوں کو انہوں نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جس پہ اللہ رب العزت نے ان کی تائید نازل فرمائی اور یہ بات ارشاد فرمائی: لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اس کی وضاحت میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ وبذکرہ الحجاب، پردے کا تذکرہ کیا تھا، جس پہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش کا مکالمہ بھی ہوا۔ انہوں نے بڑے تلخ لہجے میں کہا تھا کہ تم کون ہوتے ہو یہ حکم دینے والا، جبکہ ہمارے گھر میں خود وہی نازل ہوتی۔ اس کی بھی میں نے تفصیل عرض کر دی تھی۔ دو باتیں مزید ہیں۔ بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، یہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور اتفاق سے جس دن دعا مانگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس سے اگلے ہی دن حضرت عمر مسلمان ہو گئے تھے۔ دو آدمیوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن حشام، اور ایک روایت میں الفاظ ہے بأبی جہل وبعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما دے عمر کے ذریعے، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے، یا ہشام کے بیٹے عمر کے ذریعے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر تھا، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ اس سے اگلے ہی دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے جب بھی سیدنا عمر کا تذکرہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عمر مراد نبی ہے، نبی نے مانگا اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ اور دوسری فضیلت جو انہوں نے بیان کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر کی رائے تھی کہ خلیفہ انہی کو ہونا چاہیے۔ سقیفہ بنی سعادہ میں جب اجتماع ہوا تھا، اس میں سقیفہ بنی سعادہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیرا، وہاں پہ یہ اجتماع ہوا، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا جائے، یہ کہہ کے سب سے پہلے بیعت انہوں نے ہی کی تھی۔ گویا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کرنا، یہ فضیلت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے، باقیوں نے ان کے بعد کی بیعت۔ اور حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر کی خلافت کو سارے صحابہ اسلام کے اوپر احسان قرار دیتے تھے کہ اسلام پر بڑا احسان ہے اور مسلمانوں پر احسان ہے ابو بکر کی خلافت۔ اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں، ان کے مناقب میں یہ بات گنی گئی کہ کسی اور صحابی کے لیے اس طرح نام لے کہ اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی۔ ہاں البتہ ابو لہب کے دو بیٹے عتیبہ اور معتب، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔